یا امام جعفر صادق، یا امام جعفر صادق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان ذیشان علی۔ ہماری اس خاص پیشکش میں آپ سب کا استقبال ہے۔ ناظرین، حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، بلکہ یوں کہوں کہ سلسلہ امامت کے چھٹے جانشین اور سلسلہ عصمت کے 8ویں معصوم ہیں۔ آپ کے والد حضرت امام محمد باقر علیہ السلام اور آپ کی والدہ جناب فروہ بنت قاسم بن محمد بن ابی بکر تھیں۔ آپ منصوص من اللہ معصوم تھے۔ 17 ربیع الاول 83 ہجری مدینہ منورہ میں آپ کی ولادت ہوئی۔ تاریخ ولادت کو اللہ رب العزت نے بڑی عزت دے رکھی ہے۔ حدیث میں ہے کہ اس تاریخ کو روزہ رکھنا 1 سال کے روزے کے برابر ہے۔ امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ میرا فرزند ان چند مخصوص لوگوں میں سے ہے جن کے وجود سے خداوند کریم نے بندوں پر احسان فرمایا ہے، اور یہی میرے بعد میرا جانشین ہوگا۔ آپ کا اسم گرامی جعفر، کنیت عبداللہ، ابو اسماعیل اور القاب صادق، صابر، فاضل، طاہر وغیرہ ہیں۔ علامہ مجلسی لکھتے ہیں کہ جناب پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ظاہری زندگی میں حضرت جعفر بن محمد علیہ السلام کو صادق کے لقب سے ملقب کیا۔ علماء کا بیان ہے کہ جعفر نامی جنت میں ایک شیریں نہر ہے، اسی کی مناسبت سے آپ کا لقب جعفر رکھا گیا ہے، کیونکہ آپ کا فیض عام جاری نہر کی طرح تھا، اس لیے اسی لقب سے ملقب ہوئے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کو یہ شرف حاصل ہے کہ اپنی 65 سالہ زندگی میں سے تقریباً 12 سال اپنے دادا حضرت امام زین العابدین علیہ السلام اور 19 سال اپنے والد حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کے زیر سایہ گزارنے کا موقع ملا، اور اس کے بعد اپنی امامت کے 34 سال میسر آئے۔ اس دوران کچھ عرصہ آپ نے اپنے علمی کمالات سے دنیا کو مستفید کیا، کیونکہ اس دوران بنی امیہ اپنے زوال کے دن گزار رہے تھے، اس لیے وہ اپنے اقتدار کو بچانے کی فکر میں لگے ہوئے تھے، اور بنی عباس اپنے عروج کے دن گزار رہے تھے اور اپنے اقتدار کو مضبوط کرنے میں لگے ہوئے تھے۔ اس لیے ان دونوں خانوادوں کی آپس کی رنجش کی وجہ سے امام جعفر صادق علیہ السلام کو موقع ملا، اور پھر اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے مکتب اہل بیت طاہر علیہ السلام کی نشر و اشاعت کا اہتمام کیا۔ اسی وجہ سے مدینہ منورہ میں مسجد نبوی اور کوفہ میں مسجد کوفہ کو درسگاہ میں تبدیل کر دیا، جس میں دنیا بھر سے تشنگان علم و حکمت اپنی علمی پیاس بجھانے کے لیے آنے لگے۔ یوں لگ بھگ 4000 شاگردوں نے امام عالی مقام علیہ السلام سے کسب فیض کیا، جن میں غیر مسلم بھی شامل تھے۔ تاریخ نگاروں کا اس بات پر اتفاق بھی ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے کسی بھی مدرسے میں تعلیم حاصل نہیں کی، یعنی دنیا کے کسی بھی استاد کے سامنے زانوِ ادب طے نہیں کیا۔ آپ کا علم نسل در نسل آپ کے سینے میں منتقل ہوا، جس سے ثابت ہوا کہ امام صادق علیہ السلام نے جس علم کی روشنی دنیا میں بکھیری وہ دراصل علم مصطفی و مرتضوی ہی ہے۔ 4000 سے زیادہ شاگردوں نے بیک وقت اور ایک ہی دور میں آپ کی بارگاہ سے کسب فیض کیا۔ جن علوم کی تعلیم آپ کی درسگاہ میں دی جاتی، ان میں فقہ کے علاوہ ریاضی، فلکیات، فزکس، کیمسٹری سمیت تمام جدید علوم بھی شامل ہیں۔ آپ کی درسگاہ کے فیض سے جہاں قدیم علوم کا احیاء ہوا، وہیں جدید علوم کی بھی بنیاد رکھی گئی، جس سے مسلمانوں میں ذہین شخصیتیں بھی پیدا ہوئیں۔ حقیقت میں سب سے پہلے جس ہستی نے اسلامی دنیا میں عقلی فکری مدارس کی بنیاد رکھی، وہ آپ تھے۔ آپ کے شاگردوں کا حلقہ فقط فقہی مذاہب کی تاسیس تک محدود نہیں تھا، بلکہ علوم عقلی کے طلاب بھی آپ کے شاگرد تھے، جو دنیا کے کونے کونے سے آپ کی خدمت میں حصول علم کے لیے آئے تھے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے گراں قدر بیانات و فرمودات اور ارشادات نے جہالت، گمراہی اور ضلالت کے پردے کو چاک کر دیا۔ آپ نے پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے الہامی و خدائی دستور حیات کو لوگوں کے سامنے اس طرح پیش فرمایا کہ لوگ جوق در جوق آپ کے حلقہ درس میں شریک ہوتے گئے، اور ممتاز شاگردوں میں ہشام بن حکم، محمد بن مسلم، ابان بن تغلب، ہشام بن سالم، مفضل بن عمر اور جابر بن حیان کا نام خاص طور سے لیا جا سکتا ہے۔ ان میں سے ہر ایک نے بڑا نام پیدا کیا۔ مثال کے طور پر ہشام بن حکم اور جابر بن حیان نے بہت ساری کتابیں مختلف علوم و فنون میں تحریر کی ہیں۔ جابر بن حیان بابا علم کیمیا کے نام سے بھی مشہور ہیں۔ الجبرا کے بانی ابو موسیٰ خارزمی نے بھی
بالواسطہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی تعلیمات سے فیض حاصل کیا۔ اہل سنت کے چاروں مکاتب فکر کے امام بلا واسطہ یا با واسطہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے شاگردوں میں شمار ہوتے ہیں۔ خاص طور پر ابو حنیفہ نے تقریباً 2 سال تک براہ راست آپ سے کسب فیض کیا، اور آپ کے علمی مقام کا اعتراف کرتے ہوئے ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ میں نے جعفر ابن محمد سے زیادہ عالم کسی اور شخص کو نہیں دیکھا۔ مالک بن انس حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی علمی اور اخلاقی عظمت کے بارے میں کہتے ہیں کہ میں ایک مدت تک جعفر ابن محمد کی خدمت میں زانوِ ادب طے کیا کرتا تھا۔ آپ کے لبوں پر ہمیشہ تبسم رہتا تھا۔ ایک دفعہ ایک ضرورت مند حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس آیا تو امام جعفر صادق علیہ السلام نے اسے 400 درہم عطا کیے، جنہیں لے کر وہ شکریہ ادا کرتا ہوا چلا گیا۔ پھر امام جعفر صادق علیہ السلام نے اسے واپس بلایا اور فرمایا سب سے بہترین صدقہ وہ ہوتا ہے جو بے نیاز و مالدار کر دے، اور ہم نے تمہیں بے نیاز و مالدار نہیں کیا۔ اب تم یہ انگوٹھی لو، میں نے اسے 10,000 درہم میں لیا تھا۔ جب رات ہو جاتی حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام روٹیوں، گوشت اور درہموں سے بھری تھیلیاں بوری میں ڈال کر کندھے پر رکھ لیتے، اپنے آبا و اجداد کی مانند اس طرح سے ضرورت مندوں میں تقسیم کرتے کہ وہ یہ جان ہی نہ پاتے کہ ان کو عطا کرنے والا کون ہے۔ امام جعفر صادق بن محمد صادق ضرورت مندوں کو اتنا عطا کرتے کہ ان کے اپنے اہل و عیال کے لیے بھی کچھ نہ بچتا۔ اگر 2 افراد مال کی وجہ سے آپس میں جھگڑ رہے ہوتے تو امام جعفر صادق علیہ السلام اپنا ذاتی مال دے کر ان میں صلح کرا دیتے۔ تو ناظرین، یہ تھی حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی سیرت طیبہ۔ ہم اپنے خالق، اپنے مالک، اپنے پروردگار کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہم سب کو امام جعفر صادق علیہ السلام کی سیرت پر، بلکہ یوں کہوں کہ محمد و آل محمد علیہ السلام کی سیرت پر چلنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ ہمیں ہماری ٹیم کو اجازت دیں، اب اس کے بعد ہماری پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ۔